بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ویڈیو کا جو موضوع ہے یہ ہے حصار بندی، یعنی کہ کیل کرنا، جس کو کہتے ہیں 4 عدد سٹیل کے کیل لے کے چاروں کونوں پہ لگا دیتے ہیں عامل، پیر یا آج کل کے جو بابا لوگ ہیں جو جادو، جنات اور ایسے علاج کرتے ہیں، وہ پیشنٹ لوگوں کے گھر میں چار دیواری پہ چاروں کونوں پہ کیل لگا دیتی ہیں۔ جی تو یہ کیل کب کی جاتی ہے اور کیوں کی جاتی ہے، پہلے میں اس کی جو ہے مکمل آپ کو وضاحت کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے یہ کیل ہے کیا اور کیوں کی جاتی ہے، کس وقت کی جاتی ہے، اور اس کا مین جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ جب کسی بھی گھر میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی انہونی بات ہونی، گھر میں مال مویشی یا گھر میں بچے، عورتیں یا مرد یا کسی بھی بندے کو بار بار کوئی مسئلہ بنتے جانا، تو تب کیل کی جاتی ہے کہ جی ہم پیر و مرشد کو بتاتے ہیں نا، یا بابا لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ انہونی کام ہو رہے ہیں، تب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر کی کیل کر دیتے ہیں تاکہ نیکسٹ آپ پہ کبھی بھی کوئی جو ہے ایسا مسئلہ نہ بنے۔ تو یہ بابا لوگ، پیر، عامل لوگ، یہ طویل دھاگے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں، تو وہ کیل کرتے ہیں تاکہ آپ کو محفوظ کر سکیں۔ اگر آپ محفوظ ہیں تو ظاہری بات ہے نا، آپ پھر وہ بابا ہو، عامل ہو یا کوئی بزرگ ہو، تو اس کو پھر اس کا احسان مند ہوتے ہیں کہ ہاں جی فلاں بندے نے ہمارے گھر کی یہ حفاظت کر دیا، اب ہمارے گھر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو تب آپ کو بولا جاتا ہے کہ 4 عدد سٹیل کے کیل آپ لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ لانے کا آپ کو بولتے ہیں کہ نئے 4 عدد سٹیل کے کیل ہوں تو یوز شدہ نہ ہوں، تو وہ 4 عدد کیل پہ وہ پیر و مرشد، بزرگ بابا لوگ جو بھی ہوتے ہیں نا، وہ پڑھائی کرتے ہیں، پڑھائی کر کے آپ کو بول دیتے ہیں کہ یہ کیل جو ہے نا، یہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں لگا دینی ہے۔ تو لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ کیل جب لے کے جاتے ہیں پیر و مرشد یا بابا لوگوں کے پاس، عامل لوگوں کے پاس، تو وہ کیل کو جو ہوتے ہیں نا، وہ سٹیل کے کیل، ان کو پڑھائی کر کے آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ لا کے چاروں کونوں میں لگا لیتے ہیں۔ تو لگا کے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ یار اب ہمارے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اب میں اپنے پریکٹیکل جو میری لائف میں جتنی دیر مجھے کام کرتے ہو گئے، میں وہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس جو ہے وہ سچائی تک پہنچاتا ہوں کہ کیل جو ہے وہ کتنا فیصد اثر کرتی ہے۔ آپ کو بے فکر ہو جانا چاہیے یا نہیں ہو جانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، 4 عدد کیل لے کے اس کو پڑھائی کر لیں، اس کو نیلا، پیلا، کالا، جنتر منتر جو بھی کر لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس سے کوئی بھی حصار بندی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ، کوئی پیشنٹ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی حصار بندی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی چیز انٹر نہیں ہو سکتی، تو یہ ایک جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیل لگا لیں آپ 4 عدد چھوڑ کے، آپ 20 کیل لگا لیں، لیکن آپ کے گھر میں جادو، جنات، ہر چیز انٹر ہو سکتی ہے۔ یہ ایک آج کل کے جو فراڈ بابا ہیں، فراڈ پیر ہیں، فراڈ ٹائپ کے بندے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا بنگالی بابا اور یہ بڑے عامل اور بڑی بڑی دعوے کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ فالتو میں ایک لالی پاپ دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو لالی پاپ دے دینا، دے کے 4 عدد کیل لگا دینے، ہاں جی میں کر دیا ہے یہ کام، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے آپ سے 10 20 ہزار 50 ہزار لاکھ بھی لے لیتے ہیں، ٹھگ جو ہوتے ہیں، تو وہ پیسے لینے ہیں، انہوں نے چلے جانا ہے، وہ کون سا نیکسٹ آپ کے پھر وہ سامنے آئیں گے، کیونکہ ان کا کام اتنا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے سادہ بندوں کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے، بیوقوف بنا کے تو وہ چلے جاتے ہیں، بعد میں بندے پھر اسی چیز کا، اسی اذیت کا، اسی نقصان کا جو ہے وہ بھرپائی کرتے رہتے ہیں اور نقصان اٹھاتے رہتے ہیں۔ لیکن معصوم لوگ ہیں، بھولے ہیں، ابھی میں اس چیز کو جانتا ہوں تو الحمدللہ اسی وجہ سے میں اس چیزوں پہ روشنی ڈال رہا ہوں۔
اور جو مجرب ہوگا وہ بھی آپ کو علاج بتاؤں گا. یہ نہیں ہے کہ میں علاج نہیں بتاؤں گا، صرف میں ان کے بھانڈے پھوڑوں گا، علاج بھی بتاؤں گا. جو مجرب ہوں گے، پرفیکٹ ہوں گے، اور میرے خود کے پریکٹیکل شدہ جو ہوں گی چیزیں وہ آپ تک شیئر کروں گا، تاکہ ان کو آپ یوز کریں تو آپ کو 100% فائدہ مل سکے. آج کل بس لوگوں کو کام کیا ہے؟ سادہ بندوں کو بے وقوف بنانا. یہ بھی کمال کی بات ہے. مجھے اس بات سے تھوڑا وہ ہنسی آ رہی ہے کہ لوگ جب کوئی بندہ سچا ہوتا ہے نا تو اس کی بات کو اگنور کرتے ہیں کہ یار یہ کہانی سنا رہا ہے. جب بندہ آپ کو 2 بار 4 بار بندر کی طرح الٹی چھلانگیں لگا کے دکھائے گا نا تو آپ بولیں گے بڑا بندہ کامل ہے. کوئی شوبتا بازی کر کے، کوئی ٹرک لگا کے کچھ نہ کچھ آپ کو کر کے بتائے گا نا تو آپ یقین بھی اسی پہ کرتے ہیں. کیونکہ یہ اکیلا بابا لوگوں کا کام نہیں ہے کہ آپ کو بیوقوف بنا سکیں، پیروں کا کام نہیں ہے. لیکن آگے سے عوام بھی ویسی ہے، سچے بندے کو مانتی نہیں ہے، جھوٹے لوگوں کو، جھوٹے دعویٰ دار جو لوگ ہیں ان کو بڑا مانتی ہے. قصور کس کا ہے؟ قصور اکیلا عاملوں کا نہیں ہے، عوام کا بھی ہے. قصور اکیلا پیروں کا نہیں ہے. عوام چاہتی ہے کہ ہمیں بیوقوف بنایا جائے تو یہ عامل پیر آج کل کے یہ سادہ بندوں کو بیوقوف اس لیے بناتے ہیں. اور اس کیل کی جو میں وضاحت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی سچائی اور پروف کے ساتھ جو میں بات کر رہا ہوں، ابھی اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس چیز کی سمجھ لگ سکے. ابھی کسی گھر میں کیل لگی ہوئی تھی تو میں ادھر گیا، کوئی اچانک ان کا کوئی لڑکی کو کوئی مسئلہ بن گیا تو وہ لڑکی اٹھ کے ٹکریں مار رہی تھی گھر والوں کو، اور خود اپنا جو سار ہے نا وہ گیٹ میں، جب میں گیا نا تو گیٹ میں جا کے اس نے سار مارا اور میں نے آرام سے اس کو بولا کہ بیٹا بیٹھ جاؤ. تو مجھے آگے سے نا الٹا سیدھا بولنا شروع ہو گئی کیونکہ وہ اپنے آپ سے باہر تھی. تو ظاہری بات ہے اس بات کا اس کا غصہ کیا کرنا، کیونکہ ہم اس چیز کے ماہر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بندہ اپنے آپ میں نہیں ہے تو وہ گالی بھی دے گا، کچھ بھی کرے گا. یہاں آگے سے کچھ 2-4 گھونسے بھی مار دیتا ہے نا تو ہمیں کھانے پڑتے ہیں. کیوں کھانے پڑتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ ہوش میں نہیں ہے. تو جو بندہ ہوش میں نہیں ہوتا تو اس کی بات کا غصہ نہیں کیا جاتا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے. تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ اس کو جا کے ہم آگے سے گالیاں دیں یا اس کو تھپڑ ماریں یا اس کے بال پکڑ کے کھینچیں یا اس کی انگلیوں کو سگریٹ لگائیں یا پھر کوئلہ لگائیں یا ایسی حرام زدگی کرنے کا جو ہے وہ ہمیں نہیں بلایا جاتا. آج کل کے پیر کیا کرتے ہیں، عامل کیا کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو دورہ پڑ گیا، کچھ بھی ہو گیا یا کچھ بھی ایسا پرابلم ہے تو پیشنٹ بیچارے کو آگ میں جلانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو دھونی دینے شروع کر دیتے ہیں، اس کے قریب لکڑیاں، آگ اور اس کو سگریٹ جلا کے اس کی انگلیاں لگائی جاتی ہیں انگلیوں کو. تو ایسے کام کرنے جو ہیں وہ نہیں ہمیں چاہیے. ابھی میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ میں وہاں پر گیا اور جا کے ان کے گھر پہ چارپائی پہ بیٹھ کے میں نے کہا پیشنٹ کو بولا کہ ادھر بیٹھ جاؤ. تو وہ بڑے غصے سے پیشنٹ مجھے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہیں کس نے بلایا، بس تم یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. میں نے کہا نہیں بیٹا، میں تو آیا ہوں تمہاری طبیعت کے لیے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تمہارے ماں باپ نے مجھے فون کیا تھا تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ پہلے بھی ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو تمہارے ماں باپ مجھے بولتے ہیں. تو کہتی ہے وہ پہلے ایک بندہ تھا وہ یہ کر کے گیا ڈرامے بازی، اب تم ڈرامے بازی کرنے آ گئے. میں نے کہا نہیں بیٹا آپ جو بھی سمجھ لو لیکن 2 منٹ ادھر بیٹھو. جس گھر میں اس کو بٹھا رہا تھا وہاں پر 4 کیل لگے ہوئے تھے. تو میں نے پوچھا کہ پہلے بھی اس کو کبھی ایسا کچھ ہوا؟ تو کہتے ہاں پہلے بھی ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے کسی اور سے علاج کروا رہے تھے لیکن فرق نہیں پڑا، اس لیے آپ کو بلایا ہے، آپ کا بڑا نام سنا. میں نے کہا چلے تھینک یو، ہمارا نام سنا ہے. تو میں نے کہا یہاں گھر میں آپ کے کیل کس نے لگائے؟ وہ جی فلاں کوئی پیر تھے تو انہوں نے. تو میں نے کہا کہ اگر کیلوں کا اثر ہوتا تو یہ لڑکی وحشی نہ ہوتی،
یہ اپنے آپ سے باہر نہ ہوتی. وہ لڑکی کیا ضد کر رہی تھی کہ میں نے گھر سے باہر جانا ہے, مجھے جانے دو. گھر والے پکڑ رہے تھے, ظاہری بات ہے نا, ان کی عزت ہے, تو وہ گھر کے باہر جا کے پتہ نہیں کیا کرے, کدھر کو جائے. اور سٹی کا ماحول ہے, کسی چیز کے نیچے آ جائے, کچھ بھی کر لے, کہیں چڑھ کے تو چھلانگ لگا دے. ان کی بچی تو گئی نا پھر جان سے. تو یہ شیطان جادو جنات کرتے بھی تو ایسے ہی ہے نا, کسی کی عزت کو جو ہوتا ہے نا وہ پامال کرنے والا, خراب کرنے والا کام کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. میں نے جو چیزیں اس کو تنگ کر رہی تھی میں نے حاضری کی, تو حاضری کر کے میں نے ان چیزوں کو جو بھی یعنی پکڑنا پکڑانا تھا, جلانا تھا, وہ سارا کام کیا کر کے. تو میں نے لڑکی کو پوچھا کہ بیٹا ٹھیک ہو؟ تو اٹھ کے تو آگے سے سلام لینا شروع کر دی. سلام لے کے میں نے کہا کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے, آپ سناؤ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. تو ایسے چائے بناؤں آپ کے لیے؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بنا لو. تو گھر والے خوش ہو گئے کہ ہاں یار ہماری بچی ٹھیک ہو گئی. ماں باپ کے لیے یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کی اولاد ٹھیک ہے ماں باپ کی تو وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی خوش ہیں. میں نے کہا ہاں چائے بنا لو, تاکہ وہ چائے پیوں گا, وہ چائے بنائے گی, گھر والوں کو بھی پتہ چلے گا کہ ہماری بچی ٹھیک ہے, ان کو تسلی ہو جائے گی. تو میں نے کہا چلو بنا لو. انہوں نے چائے بنائی, بنا کے لا کے تو مجھے دے کے تو بولی کہ آپ ایک منٹ ٹھہرو, میں آپ کے لیے کچھ اور کھانے کو جو ہے وہ منگواتی ہوں. تو وہ ساری باتیں صحیح کر رہی تھی. میں نے اس کو بولا بیٹا یہ جو کیل ہے آپ کے گھر میں اگر لگی ہے تو آپ کے مرشد ہیں, ان کے مرشد تھے, میں تو ان کا مرشد نہیں تھا, میں تو خیر ایک علاج کرنے والا ہوں. تو میں نے کہا آپ کے مرشدوں نے کیل لگائی ہے, اگر بیٹا یہ کیل صحیح ہوتی تو آپ کو کچھ ہو سکتا تھا. تو لڑکی نے جو جواب دیا نا وہ میں یہاں آپ کو ویڈیو میں نہیں بتا سکتا. تو بس اس نے کچھ عجیب سا یعنی اس کے شارٹ سا بتا دیتا ہوں اپنے الفاظ میں, اس کے الفاظ میں بتاؤں گا نا تو یہ غلط ہوگا. تو اس نے بولا ہاں خاک اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھے پکڑ کے 20 لوگ بیٹھے تھے. جب آپ آئے ہیں نا مجھے آپ دکھائی دے رہے تھے, لیکن وہ مجھے بولنے نہیں دے رہے تھے, وہ خود بول رہے تھے میرے اندر اور مجھے مجبور کر رہے تھے میں آپ کو اٹھ کے ماروں پیٹوں کچھ بھی کروں. تو کہتی ایمی کیل لگانے کو پھر رہے ہیں, بکواس ہے زارا, یہ کچھ بھی نہیں ہے, جو کچھ بھی نہ کر سکے وہ کیل لگا دی. تو یہ نہیں ہے, میرے پاس اور بھی بہت سی وضاحتیں ہیں. میں نے بہت سے ایسے گھروں میں جہاں پر کیل لگی ہوئی ہے وہاں پر جا کے پیشنٹ دیکھے ہیں. اگر کیل لگی ہو تو وہاں پر کوئی مسئلہ نہ بنے, اگر مسئلہ نہیں بنتا تو میں وہاں پر یا کوئی بھی بندہ, وہ گھر والے پاگل تھوڑی ہیں کہ کسی بھی بندے کو بلائیں. ہاں کیل کرنے کا اور طریقہ ہے, کیلوں کے ساتھ کیل کرنے کا جو ہے یہ ایک ایمی لولی پاپ ہے, اس پہ نہ لگیں آپ, بہتر ہے آپ کے لیے. اگر پھر بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے, اگر کریں گے تو کل کو آپ کے ساتھ ایسا ہوگا تو پھر آپ بولیں گے کہ ہاں یار ویڈیو میں ایک بھائی نے بولا تھا ان چیزوں پہ عمل نہیں کرنا, تو پھر آپ کو پچھتاوا ہوگا. باقی کیل کرنا جو ہوتا ہے نا وہ کیل اس طرح سے کی جاتی ہے کہ گھر کے چاروں کونوں میں, ٹھیک ہے, تعویذ بنا کے اس ٹائپ کے تعویذ ہوتے ہیں ہمارے پاس, ہم خود بناتے ہیں گھر والوں کے مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ بنا کے فوٹو سٹیٹ کروا کے جو بھی آیا اس کو دیتے جاؤ, ایسا کام نہیں ہے. اسپیشلی ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم نے وہ تعویذ بنانے ہوتے ہیں. تعویذ بنا کے اس کے اندر مزید جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈالنی ہوتی ہیں, ڈال کے پھر وہ 4 نہیں ہوتے, کیل ہوتے ہیں نا 4, ہم 5 بناتے ہیں جو ہماری کیٹیگری اور ہمارے طریقے کے مطابق. وہ 5 عدد پیکٹ بنا کے تو اس کو کسی اخبار میں لپیٹ کے, شاپر میں نہیں ڈالتے, اخبار میں لپیٹ کے نا اس کو چاروں کونوں میں دبا دینا ہے, چاہے وہ کونے پکے ہوں کچے ہوں. اگر پکے ہیں تو ڈرل مشین یا گرائنڈر کے ساتھ اس کو وہاں سے ٹکڑی نکال کے وہاں ڈال کے پھر ان کو بولنا ہوتا ہے کہ اب آپ اس کو سیمنٹ پلاسٹر جو بھی کرنا ہے کر دو. تب ہماری گارنٹی ہوتی ہے کہ اس گھر میں کوئی بھی مسئلہ بن جاتا ہے تو ہماری گارنٹی ہے. اگر اس گھر میں آپ بیٹھ کے کسی پیشنٹ پہ حاضری کرواتے ہیں, اگر حاضری ہو جاتی ہے تو پھر ہماری کیل تو نہیں ہے نا یار. وہ ہماری چیزیں ہوں, دشمن کی ہوں, کالے علم کی ہوں, نیلے کی ہوں, پیلے کی ہوں, وہ چیز وہاں پر بالکل اثر نہ کرے. بے شک وہ
میری کیوں نہیں ہے وہاں پر انٹر نہیں ہو سکتی، پھر ہی اس کو بولتے ہیں کیل۔ اگر میری چیز بھی انٹر ہو گئی کوئی تو آپ کی بھی ہوگی، اس کی بھی ہوگی، فلاں کی بھی ہوگی، تو رہ کون سی گئی؟ وہاں پر ہم خود کی چیزیں بھیجنا چاہیں کہ جاؤ تو وہاں پر انٹر نہ ہو سکے۔ اگر کوئی بھیجنا چاہتا ہے نا، ہماری کیل تو اس طرح کی ہے کہ ہم کیل کر کے آتے ہیں، کوئی وہاں پر کوئی چیز نقصان کرنے کے لیے بھیجتا ہے تو عامل کو لینے کے دینے پڑے، اس کی چیز جہاں وہ کیل شدہ گھر کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کرے وہاں پر جل جائے، مر جائے یا بند جائے تو عامل کو لینے کے دینے پڑ جائیں، جو بھیجنے والا یا کوئی چبل مارنے والا بندہ ہوتا ہے نا، تو اس طرح کی وہ کیل ہے۔ وہ کیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کیسے کرنی ہے، وہ تعویذ میں کیا لکھا جاتا ہے، پوری مکمل جو تفصیل ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو پورا اس کا کیل کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ ابھی میں یہ صرف بتا رہا ہوں کہ کیا چیز ہے، حقیقت پہ روشنی ڈال رہا ہوں۔ مزید جو جتنے بھی علاج ہیں وہ ہر علاج مجرب اور 100% الحمدللہ آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ یوز کریں اور دعائیں دیں اور یاد کریں کہ ہاں یار ہمیں کسی بندے نے علاج بتایا۔ باقی یوٹیوب پہ ہم بیٹھ کے دوسروں کو، یہ نہیں ہے کہ صرف موبائل ہو ہمارے پاس تو بس جو بھی چینل بنا لو تو لوگوں کو جھوٹ بتاتے جاؤ، سچ بتاتے جاؤ، کچھ بھی ہم ہی اپنے سے بتاتے جاؤ، تو بیچارے بھولے لوگ اس کو یوز کر کے رہتی تکلیف نہ مول لے لیں۔ ایسے بھی کام نہیں ہوتے کہ دوسروں کو آپ اچھے طریقے سے گائیڈ کرو گے، سچائی اور حقیقت کو بتاؤ گے تو پھر آپ کا نام ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ایویں سنی سنائی باتیں کر کے تو عامل بن جاؤ، پیر بن جاؤ، کچھ بھی ایسے کام کر لو۔ کیونکہ میرا ایک روحانی علاج اسپیشلسٹ کے نام سے واٹس ایپ کا گروپ تھا، ایک بندہ تھا بیچ میں آ کے نا وہ گندی مندی پوسٹیں کرتا تھا، میں نے اس بندے کو نکال دیا بیچ میں سے کہ یہاں تو تکلیف مند لوگ ہیں، تو اس بندے نے میرے نمبر جیسا سیم ملتا جلتا نمبر لے کے تو وہ بن گیا خلیفہ MMW۔ تو اس نے اپنا ایک الگ سے گروپ بنا کے، تو لوگ میری غلطی میں اس کو جا کے پوچھ رہے تھے کہ کیا کریں کیا کریں۔ بہت سارے ایسے لوگوں نے مجھے شکایت کی کہ یہ آپ جیسا نمبر ہے ملتا جلتا، تو ہنسوں کا فرق تھا لیکن اینڈ کے الفاظ اور پہلے ملتے جلتے تھے۔ تو ایویں اپنے سے ایک ممبر ہو کے تو وہ خلیفہ MMW بن گیا۔ تو ایسے لوگ آج کل جو ہے وہ دوسروں کا نام یوز کر کے تو لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور جو بندہ تکلیف میں ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ حق ہے، سچ ہے، کون ہے، کیا ہے۔ وہ بس بیچارے تکلیف مند بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی تکلیف کے لیے پھر کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مارتا ہے، جو بھی آپ بتاتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ نہ ہو کہ آپ کو وہ ویسے ہی اپنے سے جو ہے وہ ڈرامے بازی بتا رہا ہے، وہ بھولے لوگ بیچارے وہ ڈرامے بازی پہ عمل کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے یا پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لوگوں بیچاروں کا جو ہے وہ وقت ضائع ہوگا۔ کسی کا وقت ضائع نہ کریں، کسی کا پیسہ ضائع نہ کریں، کسی کو وسوسے میں نہ ڈالیں، ورنہ آپ شیطانوں والا کام کریں گے۔ تو جو جنات اور انسان کسی کو وسوسے میں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے، اور جہنم اس چیز کے لیے بنائی گئی ہے جو لوگ وسوسے ڈالتے ہیں۔ اکیلا صرف لوگوں کو بیوقوف بنانا نہ سیکھیں، لوگوں کو اچھی بات بتائیں جو لوگوں کے کام آ سکے، لوگوں کا بھلا کریں۔ لوگ کچھ نہیں دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ بے شک ہر چیز کا اجر جو ہے وہ مالک دیتا ہے، انسان کچھ نہیں، انسان کسی کو سیدھا رستہ اور مجرب حل جو ہے وہ بتا سکتا ہے۔ سیدھا رستہ بتائیں، پرفیکٹ بات کریں، چاہے کسی کو اچھی لگتی ہے لگے، نہیں اچھی لگتی نہ لگے۔ آپ کی اچھائی اور سچائی کو سن کے کوئی بندے کو درد ہوتی ہے تو ہونے دو، کو مرتا ہے تو مر جائے، ہم کسی کو مارنے نہیں جائیں گے، لیکن ہم سچائی بولیں گے، اور سچائی کو سن کے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا حل اللہ ہی کرے گا، ہم نہیں کر سکتے۔ باقی آپ کیل کا مزید جو ہے وہ کیل کرنا سیکھنا چاہیں یا علم سیکھنا چاہتے ہیں، یا خود کی تکلیف کے بارے میں کچھ معلومات یا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، مشورہ کرنا چاہتے ہیں،
اس کا مجرب حل کیا ہے، کیسے ہوگا، اس کا مکمل طریقہ کار میں آپ کو جو ہے کیل کا مزید ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کیل کے اوپر جو ویڈیوز ہے وہ میں نیکسٹ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس کا مکمل طریقہ کار مجرب حل وہ سینڈ کر دوں گا آپ کو بنا کے، اس کو دیکھیے۔ باقی چینل کو ہو سکے تو لائک کر کے سبسکرائب کر دیں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔